پتہ ہی نہیں کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں. ہمارے بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کے بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں, فرمایا کرتے تھے قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ پنجابی میں کرتے تھے, شاعر تھے نا, فرماتے تھے نماز بھی نیتی جاننے ہو, ٹھگی بھی کیتی جاننے ہو, یا کی کیتی جاننے ہو. مطلب نماز بھی پڑھتے ہو, جھوٹ بھی بولتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, بے ایمانی بھی کرتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, زنا بھی کرتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, شراب بھی پیتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, دوسرے کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے بھی دیکھتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, زنا کا ارادہ بھی. یہ کیا تماشا کرتے ہو بھائی؟ یہ تم نماز نہیں پڑھتے, تم بے ایمانی کرتے ہو. مسجد بنائی, مسجد بنائی, یہاں بھی مسجد ہے نا, بہت ساری مسجدیں. ہاں اب پتہ نہیں کوئی اچھی ہو گئی ہو, صاف ستھری. 10-15 سال پہلے حالات زیادہ خراب تھے, اب صحیح ہو گئی. استنجا خانوں کو تالا لگا ہوا ابھی بھی نہیں. مسجد کیوں بنائی؟ کیا نام ہے تمہارا؟ مسجد کیوں بنائی؟ بھائی نے کہا عبادت کرنے کے لیے, ادھر ایک میاں صاحب نے کہا نماز پڑھنے کے لیے, انہوں نے کہا مسجد اللہ کا. اچھا اب پھر نہیں پوچھتے. اب اسی لیے تو کہہ رہا, وہ کہاوت ہے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی. کیا تنخواہ دو مولوی کو تم لوگ؟ 8,000 10,000 دو. مزدور کی دیہاڑی کیا ہے روز کی پتہ ہے؟ 600 روپیہ. تو دیہاڑی کے حساب بھی نہیں دے پا رہے. تھوڑا سا پانی لے لو چلو پر, بس کوشش کرو دیکھو اس میں ڈوبا جا سکتا نہیں. بنا مذاق کے کہہ رہا ہوں. اسلام کو تو جان ہی نہیں رہے ہم, تو بس اب اس اسلام کا استعمال کرنے لگے ہیں, استعمال کرنے لگے ہم لوگ اسلام کا, اس سے کھیلنے لگے. نعوذ باللہ. قرآن نے کہا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم. اللہ فرماتا ہے اگر تم اچھے انسان نہیں نہ بنے اور تم نے اللہ کے دین کی طرفداری نہیں کی تو پھر تمہارے لیے عذاب ہے. کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. فَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. فرمایا دین تو ہم پھر کسی اور کو دے دیں گے, تمہاری کتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ہمارے میں تو تڑی بہت ہے جی. اجی ہم خان صاحب ہیں, امراؤ صاحب ہیں, ملک صاحب ہیں, انصاری صاحب ہیں, فلاں صاحب ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا, بھئی تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, جو ان سے مرضی صاحب. مسجد کیوں بنائی؟ دیکھو میں آپ سے چھوٹی چھوٹی عام باتیں پوچھ رہا ہوں. اب آپ اندازہ لگاؤ ہم اسلام سے کتنا دور ہیں. ہم نے کبھی قرآن ہی نہیں پڑھا, اپنے نبی علیہ السلام سے ہی نہیں پوچھا یا رسول اللہ مسجد کیوں بنائی ہے. اگر پوچھتے اللہ کے نبی سے, امام بخاری, امام ابو داؤد, امام نسائی, صاحب طبقات کتنے ہی ہمارے اکابر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تک پہنچاتے ہیں. انہوں نے بتا دینا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا مسجد بناؤ, کیوں مسجد بنائے یا رسول اللہ؟ فرمایا تاکہ اب نماز تو گھر میں بھی پڑھ لیتے ہیں. نہیں بھائی او بولو, گھر میں نماز ہو جاتی ہے, راستے میں ہو جاتی ہے, چوراہے میں جب کوئی ہوٹل پہ بندہ کھانا کھانے جائے نماز کے وقت ہو, وہاں بھی کہیں ایک طرف کھڑا ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں نہیں لوگ. تو جب نماز گھر میں ہو سکتی تھی تو اتنا بڑا جگاڑ کیوں لگایا؟ اچھا ان نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تہجد کی. کون سی جی؟ تو تہجد کے لیے مسجد چاہیے, اذان, امام. تو یہ 5 نمازوں کے لیے اتنا بڑا جگاڑ کیوں لگا بھائی؟ اللہ کے نبی سے اگر پوچھتے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد اس لیے تاکہ تم سب اکٹھے ہو کر نماز پڑھو. صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں بنائی. کس لیے مسجد بنائی؟ اکٹھے ہو کے. پھر پوچھا یا رسول اللہ اکٹھے کیسے ہونا ہے؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے. یا رسول اللہ کندھے سے کندھا کیسے؟ فرمایا تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں. اب پتہ یہ لگا کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے سے نفرت بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے, تو ابھی نماز اپنی معراج تک نہیں پہنچی.
جماعت اپنے مقصد تک نہیں پہنچی. یہ اس لیے نماز جماعت سے ادا کروا رہے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اگر مفتی موسیٰ نہیں آئے تو صبح کو عبد الرحمن گھر پہ جا کر پوچھ لے کیا بات ہو گئی, خیریت ہے, پریشان ہوں گے تو دکھ درد میں ساتھ دیں گے, اگر پریشانی ہوگی تو اس کے ساتھ چل کے جائیں گے. یہ اس لیے جماعت قائم کی تھی تاکہ تم اپنی خوشیاں, اپنے غم, اپنی پریشانیاں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکو, ایک دوسرے کا سہارا بنو, تاکہ تم مسجد میں ہو اور کوئی تم سے ہاتھ پھیلانے آ جائے, کوئی تم سے کھانا مانگے, کوئی کپڑا مانگے, کوئی اپنی مدد کے لیے تم سے آواز لگائے تو تم سب بھائی اس کی مدد کے لیے جاؤ. اگر کوئی غیر مسلم بھی آ کر تمہاری مسجد میں تم سے مدد کا طلبگار ہو, تم اپنے اس بھائی کی مدد کے لیے چلے جاؤ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مسجد بنائی کیوں ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنے کے لیے بنائی. کتنی دور ہیں ہم لوگ اسلام سے, کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ. وہ باتیں کرتے ہیں آسمان سے نیچے, زمین سے اوپر, جن کا ہمیں ابھی کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کیا چاہتے ہیں سنو. جب اسلام میں نماز نہیں آئی تھی, روزہ نہیں آیا تھا, حج نہیں آیا تھا, جب زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی, جب ابھی داڑھی کا حکم نہیں آیا تھا, جب بہت سی نیکیاں بھی نہیں آئی تھی, تو صرف ہماری ایک ماں مسلمان ہوئی تھی, ان کا نام ہے امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. اور سب سے بڑے مسلمان کون بھائی, کون ہے سب سے بڑا مسلمان پتہ ہے؟ یہ بھی نہیں پتا. تنخواہ بڑھا دو گے نہیں, یہ بھی نہیں پتا سب سے بڑا مسلمان کون ہے. خدا کی قسم اپنے علماء کے پاس ان کی چاکری کرنا سیکھ لو اگر دین کو بچانا ہے. اگر دین کو بچانا ہے تو اپنے علماء کا احترام کرنا سیکھ لو, ان کے پاس چلے جاؤ, رسول اللہ کو پڑھو, رسول اللہ کے دیوانوں کو پڑھو, قرآن کی تفسیر پڑھو. اگر یہی حالت رہی جو اب ہے تو پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کل تک دین کے اوپر قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. سب سے بڑے مسلمان کا نام وہ ہے کہ 1,24,000 صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ نے اپنے سامنے اگر کسی کو اپنے مصلی پر امامت کے لیے کھڑا کیا تو وہ ابو بکر ہیں. جو بچپن کے دوست, جو جوانی کے دوست, جو ہجرت کے دوست, جو بدر کے دوست, جو احد کے دوست, جو خندق کے دوست, اور جو اب روضہ رسول پر بھی ساتھ میں رسول اللہ کے آرام فرما رہے ہیں. امی خدیجہ مسلمان ہوئی, سب سے بڑے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے. کیا سمجھے؟ اور غلاموں میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے, اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہوئے. اب نبی علیہ السلام سے ان لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ, اے پیاری صورت والے, اے امام الانبیاء, آپ کو مانا, آپ کے رب کو مانا, کرنا کیا ہے؟ ابھی نماز تو فرض نہیں ہوئی, روزے نہیں آئے, حج نہیں آیا, زکوٰۃ نہیں آئی. نبی علیہ السلام نے اسلام کا مقصد بیان کر دیا. فرمایا اے ابو بکر, جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, مطلب جس نے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا, جس نے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا, فرمایا اس پہ لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ عطا کر دے. یہ مقصد ہے نبی علیہ السلام کا کہ تمام کائنات کے لوگوں کو رسول اللہ نے برابری کا درجہ. اب مسلمان ہیں نا, رسول اللہ نے ہمیں سمجھایا. کیا سمجھایا؟ کہ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے گلے ملے گا تو جائز ہے, اگر ہم اس کے برتن میں کھانا کھائیں گے تو جائز ہے, اگر ہم اس کے ساتھ معاملہ کریں گے تو جائز ہے. رسول اللہ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ گورا کالے پر, کالا گورے پر, امیر غریب پر کوئی اہمیت
نہیں رکھتا۔ یہ مقصد اسلام ہے کہ ایک اللہ کی عبادت اور نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے پہ لازمی ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کو، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے ساتھ برابری کا درجہ کرے، ان کو اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھے۔ دیکھو کتنا آسان ہے، اور ہم اس کے بارے میں ہم نہیں اطلاع رکھتے بھی۔ اسلام تو نبی علیہ السلام نے 2 لفظوں میں ہی بیان کیا۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے اس بات کو دنیا کے سامنے کھول کے بیان کیا۔ سیدنا بلال غلام تھے، فرمایا یہ تو آج سے ابو بکر کے بھائی ہیں، ابو بکر تو شہزادے ہیں۔ مسجد میں جاتے ہو، کبھی کچھ سیکھتے ہو مسجد سے؟ جب نماز ہوگی ابھی فجر کی، امام صاحب جب کھڑے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے اور پیچھے صفیں بن جائیں گی، مؤذن تکبیر کہے گا، وہ نیت باندھیں گے، اور نیت باندھنے کے اگر 5 منٹ بعد 2-4 صفیں بند جائے اور مسجد کے پردھان جی آئیں تو ان کو کہاں پہ جگہ ملے گی؟ اور بولو کہاں جگہ ملے گی؟ پیچھے ملے گی۔ اگر 2-4 رکعت ہو گئی، صحن تک لوگ پہنچ گئے، ودھائک جی دیر سے آئے تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور اگر اور جمعہ کا دن ہوا اور صفیں دروازے تک آ گئیں، کوئی مسلمان وزیر نماز پڑھنے آ جائے تو کہاں جگہ ملے گی؟ اس سے پیچھے۔ اور اگر اور اس کو دیر ہو گئی اور پھر کوئی بہت طاقتور مسلمان آ جائے تو اس کو کہاں؟ جہاں مسلمانوں نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں وہ اس جگہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا، کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے۔ یہ مسجد کی خوبصورتی ہے کہ یہاں کسی کو کسی کے اوپر عزاداری حاصل نہیں۔ یہ مسجد کی خوبصورتی ہے کہ یہاں امیر غریب گورا کالا اپنے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہوتا ہے تو کوئی اس کو پھلانگ کے آگے نہیں جائے گا۔ ہم نے تو مسجد کی اس خوبصورتی کو کبھی محسوس نہیں کیا۔ مسجد تو ماں کی طرح ہوتی ہے۔ جب کوئی تڑپتا ہے، گھر سے پریشان ہوتا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ 2 نفل نماز پڑھ کے اپنا دکھ اپنے رب کو سناؤں گا۔ اتنی دیر میں پیچھے سے متولی آ جاتا ہے کمبخت، وہ کہتا ہے پنکھا نہیں چلے گا بنا نماز کے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے مسجد بھی کیوں بنائی، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اللہ نے ہمیں بھوکا رکھنا تھا؟ نہیں، فرمایا تاکہ بھوکے جب تم ہو تو تمہیں ایسا لگے کہ میں کچھ الگ کر رہا ہوں۔ اچھا الگ کیا کرتے ہو؟ فرمایا اب تم دیکھتے ہو نا جب کسی کو عورت کی طرف تو آنکھیں جھکا لیتے ہو کیونکہ تم نے روزہ رکھا ہے، اسی لیے تو بھوکا رکھا تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تم نے آج اچھے کام کرنے ہیں۔ اگر کسی پہ غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہو، اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے درگزر کر دیتے ہو، اگر کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق اس کو دے کے واپس کرتے ہو۔ اسلام نے تو ایک ایک قدم پر اپنے چاہنے والوں کو ایک آئیڈیل انسان بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔